السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ضمائر کا ٹاپک چل رہا ہے جو عربک گرامر میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے فرسٹ پرسن یعنی متکلم کی ضمائر کے لیے عربک میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو پڑھا اور سمجھا۔ اس لیسن میں ہم سیکنڈ پرسن کی جو ضمائر ہیں یعنی حاضر کی جو ضمائر ہیں ان کے لیے جو قرآنک الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ حاضر کے لیے ہمارے پاس عربک میں یہ 8 ضمائر استعمال ہوتی ہیں۔ 4 ضمائر سبجیکٹو کیس کے لیے اور 4 ضمائر پوزیسیو اور آبجیکٹو کیس کے لیے۔ پوزیسیو اور آبجیکٹو ان دونوں کیسز میں ہمارے پاس سیم ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ پوزیسیو کیس میں اسم کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہے اور آبجیکٹو کیس میں فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ دیکھیں پوزیشن کسی چیز کی ہوتی ہے اس لیے وہ چیز کوئی نہ کوئی اسم ہوگی تو اسم کے ساتھ یہ ضمیر لگی ہوگی تو پوزیشن کو شو کرے گی، اور اگر فعل کے ساتھ لگی ہوگی تو آبجیکٹ بنے گی۔ آئیے ہم ان 8 ضمائر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ کس ضمیر کے معنی کیا ہیں اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حاضر کی یعنی سیکنڈ پرسن کی جو پہلی ضمیر ہے ہمارے پاس وہ ہے تم، اور اس کے لیے عربک میں ورڈ ہے انتا۔ انتا تم، یہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے سیکنڈ پرسن وہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے انتا، اور اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے انتی۔ سیکنڈ پرسن اگر مذکر ہے تو انتا اور مؤنث ہے تو انتی، اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سیکنڈ پرسن بہت سارے ہیں یعنی تم سب، تو تم سب کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے انتم اور انتنہ۔ اگر تم سب مذکر ہے تو انتم، اور اگر تم سب مؤنث ہیں تو انتنہ۔ دیکھیں انگلش میں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ورڈ ہے یو کے ہی معنی ہوتے ہیں تم سب، چاہے تم مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن عربک میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ انتا تم ایک مذکر، انتی تم ایک مؤنث، انتم تم سب مذکر، اور انتنہ تم سب مؤنث۔ اس طرح تم واحد کے لیے ہمارے پاس 2 ضمیر ہیں انتا اور انتی، اور تم سب کے لیے ہمارے پاس 2 ضمیر ہیں انتم اور انتنہ، اگر مذکر ہے تو انتم اور مؤنث ہیں تو انتنہ۔ قرآن پاک میں انتا اور انتم یہ 2 ضمائر استعمال ہوئی ہیں، ہم اس لیسن میں انتی اور انتنہ کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ پوزیسیو اور آبجیکٹو کیس کے لیے ہمارے پاس یہ 4 ضمائر ہیں، کا، کی، کم اور کنہ۔ اب ان چاروں ضمائر میں کیا فرق ہے؟ اگر سیکنڈ پرسن مذکر ہے تو اس کے لیے ہوگا کا، اور اگر سیکنڈ پرسن مؤنث ہے تو اس کے لیے ہوگا کی۔ ان دونوں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں یور، انگلش میں ایک ہی ورڈ ہے یور، اور اگر سیکنڈ پرسن بہت سارے ہیں یعنی جمع ہیں تو ان کے لیے ورڈ ہے کم یعنی تمہارا لیکن تم سب کا، اور کنہ تم سب مؤنث کا، کم تم سب مذکر کا، اور کنہ تم سب مؤنث کا۔ آئیے ہم ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ انتا یعنی یو تم، انت العلیم الحکیم تو یو، انت خیر الرازقین تو بہترین رازق ہے یو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ضمیر ہے کا، کاف پہ زبر ہوگی، یہ پوزیشن کو اور آبجیکٹ کو شو کرتا ہے۔ عملو کا تیرا عمل، دیکھیں اسم کے ساتھ اٹیچ ہے تو پوزیشن کو شو کرے گا۔ ازواجو کا تمہاری بیویاں، ربو کا تمہارا رب، قومو کا تمہاری قوم، اور آبجیکٹو کیس میں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ ودع کا اس نے چھوڑ دیا آپ کو یعنی تمہیں، سألکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، تم سے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے یہاں پر۔ خلقکا اس نے تخلیق کیا تمہیں، تجھے، تم کو۔ وجدکا اس نے پایا تمہیں، تجھے، تم کو، تو یہاں پر یہ آبجیکٹ بنتی ہیں۔ اس کے بعد حرف کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہوتی ہیں، جیسے کہ الیکا تیری طرف، علیکا تجھ پر، منکا تجھ سے، انکا بے شک تو۔ پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکسیپشن ہے کہ جب بھی انا حرف کے ساتھ پوزیسیو کیس والی ضمیر لگے گی تو اس کا ترجمہ سبجیکٹو کیا جائے گا، یعنی انکا کے معنی
یو کیے جائیں گے، یور نہیں کیے جائیں گے۔ اس کا ترجمہ سبجیکٹیو کیا جائے گا، پوزیسو یا آبجیکٹیو نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کی ایکسیپشن تمام ضمائر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ضمیر ہے کی، کاف پہ زیر ہوگی۔ اس کے معنی بھی ہوتے ہیں تمہارا، تمہاری، تمہارے، لیکن یہ جب استعمال ہوتی ہے جب سیکنڈ پرسن مونس ہو، جیسے کہ امو کی تیری ماں، ربو کی تیرا یعنی تم ایک مونس کا رب، ابو کی تمہارا باپ۔ دیکھیں تمہارا، تمہاری، تمہارے ترجمہ سیم ہی ہے، لیکن جس سے بات کی جا رہی ہے سیکنڈ پرسن وہ مونس ہے۔ اس کے بعد حرف کے ساتھ علیکی تجھ پر، الیکی تیری طرف، انکی بے شک تم۔ اس کے بعد آبجیکٹیو کیس جس میں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اصطفیکی اس نے تمہیں چنا ہے، تمہیں دیکھیں یو لیکن آبجیکٹ کیس، طہرکی اس نے تمہیں پاک کیا، تم کو پاک کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ضمیر ہے انتم، انتم کے معنی ہوتے ہیں یو یعنی تم سب، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے، تم سب ظالم تھے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم سب گواہ ہو، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے سیکنڈ پرسن وہ بہت سارے ہیں تو اس کے لیے انتم کا ورڈ استعمال ہوگا۔ انتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پوزیسو کیس میں ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے کم، تمہارا، تمہاری، تمہارے، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں یعنی تم سب کا، تم سب کی، تم سب کے۔ اموالکم تمہارے اموال، تم سب کے اموال۔ اولادکم تم سب کی اولاد، تمہاری اولاد۔ امہاتکم تم سب کی مائیں، تمہاری مائیں۔ بناتکم تم سب کی بیٹیاں۔ منکم تم سب سے۔ فیکم تم سب میں۔ اس کے بعد فعل کے ساتھ بھی یہ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو مفعول بنتی ہے۔ خلقکم اس نے تم سب کو پیدا کیا۔ یتوفاکم وہ تم سب کو موت دے گا، وفات دے گا۔ رزقکم اس نے تمہیں رزق دیا، دیکھیں تمہیں، تم سب کو۔ یصورکم تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ اور اگر جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بہت ساری مونس ہیں تو ان کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے کنہ کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ فی بیوتی کنہ یعنی تم سب مونس کے گھر۔ طلقا کنہ وہ طلاق دے تم سب عورتوں کو، دیکھیں یہاں پر یہ آبجیکٹ بن رہی ہیں، کنہ فعل کے ساتھ لگا ہے۔ من کنہ تم سب عورتوں سے۔ وقرن فی بیوتکن تم سب ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، یعنی تم سب کے گھروں میں۔ آج کے لیسن میں ہم نے حاضر کی ضمائر پڑھی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ اگلے لیسن میں ہم تھرڈ پرسن کی یعنی غائب کی ضمائر کو پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔